کبھی رات کے اندھیرے میں جب سب سو جاتے ہیں تو ایک خاموش لمحہ دل سے سوال کرتا ہے، میں کون ہوں، کیوں ہوں اور میرا مقصد کیا ہے؟ زندگی کی دوڑ، دنیا کی چمک، موبائل کی سکرین، نوکری، پیسہ، شہرت، سب کچھ ہونے کے باوجود دل خالی سا کیوں ہے؟ ایسے ہی لمحوں میں آسمان کے پار سے ایک پیغام اترتا ہے۔ ایسے ہی لمحوں کے لیے سورۃ الملک نازل ہوئی تھی۔ یہ وہ سورت ہے جو انسان کو زندگی اور موت کے مقصد سے روشناس کراتی ہے، جو ہر رات پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے اور جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل بادشاہت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سورت مکہ کے دور میں نازل ہوئی، جب کافر لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، آخرت کا انکار کرتے اور کہتے، مرنے کے بعد کون زندہ کرے گا ہمیں؟ اللہ نے جواب دیا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ تمہیں اجازت کس نے دی؟ تم چلتے ہو، ہنستے ہو، کماتے ہو، مگر کبھی سوچا تمہارا دل اگر ایک لمحے کو رک جائے تم کیا کر لوگے؟ تم سمجھتے ہو زندگی تمہارے کنٹرول میں ہے؟ نہیں انسان، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں، تم صرف جی رہے ہو کیونکہ کسی نے تمہیں جینے کی اجازت دی ہے، اور وہ ہے اللہ جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، یعنی جو اصل مالک ہے تم نہیں، میں ہوں۔ تمہارے خواب، تمہاری سانس، تمہاری قسمت سب میرے حکم سے چلتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بادشاہی صرف تخت، محل اور طاقت کا نام ہے، مگر اللہ کی بادشاہی وہ ہے جو زمین سے آسمان تک پھیلی ہوئی ہے، جہاں ایک پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا۔ تم اپنی پلاننگ کرتے ہو، میں یہ کروں گا، میں وہ حاصل کروں گا، اور اللہ مسکرا کر دیکھتا ہے کہ تم اپنی چھوٹی سی دنیا کے بادشاہ بنے بیٹھے ہو، جبکہ تمہارا اپنا کل تمہارے ہاتھ میں نہیں۔ یہ آیت ہمیں غرور توڑنا سکھاتی ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے بادشاہ میں ہوں، تم نہیں۔ تمہاری دولت، تمہارا عہدہ، تمہارے رشتے سب عارضی ہیں، ایک لمحہ اور سب ختم۔ آج کے انسان کو لگتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے کا مالک ہے، میں جو چاہوں وہی ہوگا، مگر ایک حادثہ، ایک بیماری، ایک فون کال اور سب کچھ بدل جاتا ہے۔ یہی آیت تمہیں روک کر کہتی ہے، رک جا انسان، تو کچھ بھی نہیں، تمہارا سب کچھ صرف ایک سانس کا مہمان ہے۔ تم نے کبھی سوچا اگر آج رات تم سو جاؤ اور صبح آنکھ نہ کھلے تو؟ یہی وہ لمحہ ہے جہاں تمہارا غرور ختم ہوتا ہے اور ایمان شروع۔ اللہ فرماتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی وہ طاقتور بھی ہے مگر وہ ظالم نہیں، وہ رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ وہ چاہے تو تمہارا انجام بدل سکتا ہے، تمہارا حال سنوار سکتا ہے، تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل سکتا ہے، بس تم لوٹ آؤ۔ یہ آیت صرف ایک اعلان نہیں، ایک دعوت ہے کہ سنو، تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے ساتھ ایک بادشاہ ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے، جو تمہاری سانسوں کی حفاظت کر رہا ہے، اور جو تم سے صرف ایک بات چاہتا ہے کہ تم اس کی طرف پلٹ آؤ، کیونکہ اصل بادشاہ وہی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ ترجمہ، اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے، اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے۔ تم جیتے ہو مگر کبھی سوچا کیوں؟ تمہیں زندگی ملی مگر آخر مقصد کیا ہے؟ صبح سے شام تک بھاگ دوڑ، نوکری، کاروبار، شہرت، دولت، لیکن آخر یہ سب ختم کہاں ہوتا ہے؟ ایک دن تمہیں بھی زمین کے نیچے سلا دیا جائے گا، اور تب سوال صرف ایک ہوگا، تم نے زندگی کیسے گزاری؟
اللہ فرماتا ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، سوچو موت بھی پیدا کی گئی ہے، یعنی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ ہم سمجھتے ہیں موت اختتام ہے، مگر اللہ کہتا ہے نہیں، موت ایک دروازہ ہے، ایک دنیا سے دوسری دنیا میں گزرنے کا دروازہ۔ اور زندگی وہ تمہیں دی گئی تاکہ تمہیں آزمایا جائے۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا تاکہ دیکھے تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے، نہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کس کے پاس زیادہ دولت ہے یا کس کے زیادہ فالوورز ہیں، بلکہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سب سے زیادہ خلوص سے جیتا ہے۔ آج ہم مقابلے میں جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ کے نزدیک جیت وہ نہیں جو دوسروں سے آگے نکلے، بلکہ وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پائے۔ تم اگر کسی کو معاف کر دو، تم جیت گئے۔ تم اگر مشکل میں صبر کر لو، تم جیت گئے۔ تم اگر تنہائی میں بھی گناہ سے بچ گئے تو تم اللہ کے نظر میں کامیاب ہو گئے۔ آج کے انسان کو لگتا ہے کہ زندگی بس یہی ہے، اچھی گاڑی، مہنگا فون، نام، عزت، شہرت۔ لیکن قبرستان میں جا کر دیکھو، وہاں نہ کوئی امیر ہے نہ غریب، سب برابر، سب خاموش۔ فرق صرف ایک چیز کا ہے، کس نے اچھا عمل کیا اور کس نے نہیں۔ تم آج اگر کسی کی مدد کرتے ہو، دل سے کسی کا درد سنتے ہو، اپنی ماں کے قدم چوم لیتے ہو، تو تم اللہ کے نزدیک احسن عملہ بن رہے ہو۔ یہی وہ امتحان ہے جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے، اور وہ بہت عزت والا، بہت بخشنے والا ہے، یعنی وہ آزماتا ہے مگر مایوس نہیں کرتا۔ تم اگر ٹوٹ جاؤ وہ جوڑ دیتا ہے، تم اگر گناہ کر کے لوٹ آؤ وہ دروازہ بند نہیں کرتا، وہ کہتا ہے واپس آ جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یہ آیت ہمیں زندگی کا اصل مطلب سمجھاتی ہے کہ تم یہاں موج مستی کے لیے نہیں آئے، تم ایک امتحان میں ہو۔ ہر آنسو، ہر محرومی، ہر آزمائش، سب تمہیں بہتر بنانے کے لیے ہے۔ تم اگر صبر کر لو، اللہ تمہارے صبر کو جنت میں بدل دے گا۔ اور جب تم قبر سے اٹھو گے، تمہیں احساس ہوگا کہ جس موت سے تم ڈرتے تھے وہ تو تمہیں تمہارے رب سے ملانے آئی تھی۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور۔ ترجمہ، اس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے۔ اے دیکھنے والے، کیا تو خدا رحمان کی آفرینش میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ، بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شکاف نظر آتا ہے؟ رات کے اندھیرے میں کبھی آسمان کو غور سے دیکھا ہے؟ انگنت تارے، گہلی وسعت، ایسی خاموشی جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ یہ سب یوں ہی نہیں ہے، کوئی تو ہے جس نے یہ نظام بنایا ہے۔ اللہ کہتا ہے، میں نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے۔ ذرا سوچو، کتنی بڑی کائنات، اور تم ایک ننھا سا انسان، مگر اسی تمہارے لیے اللہ نے یہ سب سنوارا ہے۔ 7 آسمان اوپر تلے، ایک کے بعد ایک، ہر ایک اپنی حدود میں، مکمل توازن کے ساتھ۔ کوئی دراڑ نہیں، کوئی کمزوری نہیں۔ تم زمین پر کھڑے ہو اور سانس لیتے ہو۔ یہ آکسیجن، یہ کشش ثقل، یہ سورج کا فاصلہ، یہ چاند کا مدار، سب اتنے ناپ تول کر بنائے گئے کہ ذرا سا فرق بھی ہوتا تو زندگی ناممکن تھی۔ اور پھر بھی ہم سوال کرتے ہیں، کیا واقعی کوئی خدا ہے؟ اللہ کہتا ہے، رحمان کی تخلیق میں تم کوئی نقص نہیں دیکھو گے۔ یعنی اگر تم غور سے دیکھو، ہر چیز اپنے مقام پر ہے، چاہے وہ ستارے ہوں، سیارے ہوں، پہاڑ ہوں، سمندر ہوں، یا تمہارے اپنے دل کی دھڑکن۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ نظام رکے تو پوری کائنات ختم ہو جائے۔ اور پھر سوچو، اگر اللہ اتنا کامل ہے اپنی تخلیق میں، تو تمہاری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی بغیر مقصد کے نہیں۔ آج جب کچھ ہمارے حساب سے نہیں ہوتا، ہم فوراً کہتے ہیں میری قسمت خراب ہے، مگر یہ آیت یاد رکھو، اللہ کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں، تمہاری زندگی بھی اس کے پلان کا حصہ ہے۔
شاید ابھی تمہاری دعا پوری نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تمہیں کچھ بہتر دینا چاہتا ہے۔ جیسے زمین میں بیج دفن ہوتا ہے، وہ اندھیرے میں ہوتا ہے مگر اس کے اندر سے پھول نکلنے والا ہوتا ہے۔ تمہاری آزمائشیں بھی ایسی ہی ہیں، بظاہر اندھیرا ہے مگر نتیجہ روشنی ہے۔ فرجع البصر هل ترى من فطور۔ اللہ کہتا ہے ذرا دوبارہ دیکھ، کیا تو کوئی شگاف دیکھتا ہے؟ مطلب غور کر کے دیکھ۔ تمہاری آنکھیں تھک جائیں گی مگر تم اللہ کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں پا سکتے۔ آج سائنس ہزاروں سال سے آسمان کو دیکھ رہی ہے، کبھی ٹیلیسکوپ سے، کبھی مشینوں سے، مگر اب تک ایک بھی نقص نہیں ڈھونڈ سکی، بلکہ ہر نئی دریافت یہی کہتی ہے کہ یہ نظام کسی عظیم ہستی کے سوا ممکن ہی نہیں۔ یہ آیت تمہیں جھنجھوڑتی ہے کہ اگر اللہ نے پوری کائنات میں توازن رکھا ہے تو وہ تمہاری زندگی میں بھی عدل رکھے گا۔ اگر آج تمہارے حالات تمہیں بکھرے لگ رہے ہیں تو بس یاد رکھو، اللہ تمہیں کامل بنانے میں مصروف ہے۔ آسمان پر کوئی شگاف نہیں اور اللہ کی رحمت میں بھی کوئی کمی نہیں۔ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ ترجمہ، پھر دوبارہ نظر کر تو نظر تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی۔ کبھی آسمان کو بار بار دیکھا ہے؟ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بار بار دیکھو، مگر تمہیں پھر بھی کوئی خامی نہیں ملے گی۔ اللہ کہتا ہے پھر دوبارہ نظر ڈال، تیری نظر تھک کر شرمندہ ہو کر لوٹ آئے گی۔ یہ آیت صرف آسمان کے بارے میں نہیں بلکہ زندگی کے بارے میں بھی ہے۔ اللہ ہمیں سوچنے کو کہتا ہے، پھر دوبارہ دیکھو۔ یہ ایک چیلنج ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو سب اتفاق ہے تو آؤ دیکھو، بار بار دیکھو۔ کائنات میں ایک ذرہ بھی بغیر حساب کے نہیں ہے۔ ہر ستارہ اپنی جگہ، ہر سیارہ اپنے مدار میں۔ سورج روز اسی وقت نکلتا ہے، چاند اپنے حساب سے گھومتا ہے۔ کیا یہ سب خود بخود ہو سکتا ہے؟ اور پھر بھی انسان کہتا ہے میں نے سب خود حاصل کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تیری نظر تھک کر لوٹ آئے گی اور وہ عاجز ہوگی۔ تمہیں لگتا ہے تم سب کچھ جانتے ہو، تمہاری عقل بڑی ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہاری آنکھ دیکھ سکتی ہے مگر حد تک، تمہارا دماغ سوچ سکتا ہے مگر بس جتنا میں چاہوں۔ یہ آیت انسان کے تکبر کو توڑ دیتی ہے۔ تمہاری نظر زمین سے آسمان تک نہیں پہنچ سکتی مگر تم اس رب سے بحث کرتے ہو جو سب کچھ دیکھتا ہے۔ آج کا انسان بھی یہی کرتا ہے۔ وہ اپنی عقل پر، اپنے سسٹم پر، اپنی سائنس پر فخر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں خود کفیل ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ مگر ایک وائرس آتا ہے، ایک سانس بند ہوتی ہے اور ساری طاقت، ساری عقل سب جواب دے دیتی ہے۔ تمہاری نظر، تمہاری سمجھ سب تھک کر تمہارے پاس واپس آ جاتی ہے، کیونکہ انسان محدود ہے اور رب لامحدود۔ اللہ تمہیں کہتا ہے دیکھو، سوچو، مگر تم نہیں سمجھ سکو گے جب تک اپنے دل سے مجھے نہ پہچانو۔ یہ آیت تمہیں جھنجھوڑتی ہے کہ تمہارے علم کی حد ہے مگر اللہ کی قدرت کی کوئی حد نہیں۔ تمہیں بس سجدہ کر کے تسلیم کرنا ہے، اور جب تم یہ کر لیتے ہو تمہارا دل سکون پا لیتا ہے، جیسے کوئی روشنی اندھیرے میں راستہ دکھا دے۔ یہ آیت صرف آسمان دیکھنے کی نہیں بلکہ اپنے اندر جھانکنے کی دعوت ہے۔ جب تم بار بار زندگی میں ناکام ہو کر لوٹتے ہو، جب تم تھک جاتے ہو، تو سمجھو تمہاری نظر نہیں، تمہارا ایمان تھک رہا ہے۔ بس سر جھکا لو اور کہو اللہ، میں تسلیم کرتا ہوں، تو ہی کامل ہے، تو ہی خالق ہے اور میں صرف ایک کمزور بندہ ہوں۔ یہی احساس ایمان کی پہلی روشنی ہے۔
وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ ترجمہ: اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ رات کے آسمان کو دیکھو، یہ جو ستارے تمہیں چمکتے نظر آتے ہیں یہ صرف خوبصورتی نہیں، یہ اللہ کی طاقت کا اعلان ہے۔ ہر چمکتا ستارہ تمہیں یاد دلا رہا ہے کہ میرا رب زندہ ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مگر جنہوں نے اس رب کا انکار کیا ان کے لیے انہی روشنیوں کے پیچھے آگ کا عذاب چھپا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں سے سجایا۔ سوچو یہ کائنات کتنی وسیع ہے اور پھر بھی اللہ نے اسے زینت کے لیے سجایا۔ انسان دنیا کے کمرے، محل، گاڑیاں سجاتا ہے مگر اللہ نے پوری کائنات سجا دی۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ کو خوبصورتی پسند ہے مگر اس کی تخلیق کی ہر خوبصورتی کسی مقصد کے ساتھ ہے۔ ستارے صرف دل لبھانے کے لیے نہیں بلکہ ایمان جگانے کے لیے ہیں۔ اللہ کہتا ہے، اور ہم نے انہیں شیطانوں پر پھینکے جانے والے شعلے بنا دیا، یعنی وہی ستارے جو تمہیں خوبصورت لگتے ہیں اللہ ان سے شیطانوں کو مار دیتا ہے۔ یہ منظر سوچو، آسمان سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں جو ان ناپاک قوتوں کو جلا دیتے ہیں جو اللہ کے حکم کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا نظام کہ جو نافرمان ہو وہ چاہے زمین پر ہو یا آسمان میں اسے سزا ضرور ملتی ہے۔ یہ آیت صرف شیطانوں کے بارے میں نہیں، یہ ہمیں بھی آئینہ دکھاتی ہے۔ آج کے زمانے میں بھی کتنے شیطان ہیں جو دلوں کو بہکاتے ہیں۔ وہ فلموں میں، موبائل کی اسکرین پر یا سوشل میڈیا کے لالچ میں چھپے ہوئے ہیں۔ وہ تمہیں اللہ سے دور لے جاتے ہیں، گناہ کو معمولی بنا دیتے ہیں۔ مگر یاد رکھو، اللہ کے آسمان پر ابھی بھی روشنی باقی ہے۔ ہر نیکی، ہر دعا، ہر آنسو وہ ایک روشنی ہے جو اندھیرے کو جلا دیتی ہے۔ اگر تم ایمان سے جیتے ہو تو اللہ تمہارے دل کو بھی ستارے جیسا روشن بنا دے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے، ہم نے ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ جملہ کمزور دل والوں کے لیے نہیں بلکہ ہوش میں لانے کے لیے ہے۔ اللہ کے نظام میں کوئی اندھیرا نہیں مگر جو روشنی سے بھاگتا ہے وہ خود اپنے لیے دوزخ کا اندھیرا بنا لیتا ہے۔ آج تمہارے پاس ایمان کی روشنی ہے، قرآن کی، دعا کی، والدین کی، نیکی کی، مگر اگر تم نے اسے بجھا دیا تو یاد رکھو، اللہ کہتا ہے، میں نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔ رات کو جب کبھی آسمان دیکھو تو ان ستاروں کو صرف خوبصورتی نہ سمجھو بلکہ اللہ کی یاد سمجھو۔ ہر چمک، ہر روشنی تمہیں یاد دلا رہی ہے کہ اوپر کوئی رب ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے، جو عدل کرنے والا ہے، جو تمہارے ہر عمل کا حساب لینے والا ہے۔ اگر تم ایمان سے جیتے ہو تو یہ ستارے تمہارے لیے روشنی ہیں، مگر اگر تم انکار کرتے ہو تو یہی روشنی تمہارے لیے آگ بن جائے گی۔ یہ آیت آسمان کو نہیں بلکہ تمہارے دل کے اندھیرے کو روشن کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ کبھی تم نے سوچا، وہ انسان جس نے زندگی میں سب کچھ پایا، دولت، عزت، طاقت، مگر رب کو بھلا دیا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے، جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت ایک فیصلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے تھے کہ اللہ خاموش ہے۔ یہ صرف ان کے بارے میں نہیں جو کہتے تھے کہ اللہ ہے ہی نہیں، بلکہ ان کے بارے میں بھی ہے
जो अल्लाह को मानते तो थे मगर अमल में भूल गए। वो नमाज पढ़ने को वक्त जाया समझते हैं, हराम कमाते हैं और कहते हैं सभी तो करते हैं। कुरान उनके घरों में है मगर दिलों में नहीं। यही कुफ्र की वो शक्ल है जो आज के दौर में आम है। ये आयत हमें आईना दिखा रही है कि कहीं हम भी उनमें शामिल तो नहीं। अल्लाह फरमाता है, उनके लिए जहन्नुम का अजाब है, वो आग जो सिर्फ जिस्म नहीं जलाती, वो ज़मीर भी जला देती है। सोचो, वो लम्हा जब बंदा अल्लाह के सामने खड़ा होगा और उसके नामे आमाल में नेकियों के बजाय गुनाहों के बोझ होंगे। फरिश्ते कहेंगे, ये है तेरा अंजाम, और फिर दरवाज़ा खुलेगा, जहन्नम का दरवाज़ा। वो आग जिसे खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की आग जहन्नम की आग का 70वां हिस्सा है। यानी जो आग आज हमें झुलसा देती है वो तो सिर्फ एक साया है, असल आग उससे 70 गुना ज्यादा है। बहुत बुरा ठिकाना। अल्लाह ने नहीं कहा बुरा ठिकाना, फरमाया बहुत बुरा ठिकाना, बिसल मसीर। यानी वहां ना साया है, न पानी, न कोई रहम करने वाला। वो जगह है जहां आंसू आग बन जाते हैं, जहां पुकारने वाले की आवाज वापस पलट आती है। वहां कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया में जब रब ने पुकारा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। यह आयत एक चीख है, एक याद दहानी है कि अल्लाह की खामोशी गफलत नहीं, मोहलत है। और जब वो मोहलत खत्म होती है तो इंसान के लिए सिर्फ 2 रास्ते रह जाते हैं, जन्नत या जहन्नुम। आज के इंसान को लगता है, मैं तो नेक हूं, किसी को नुकसान नहीं देता, थोड़े बहुत गुनाह सब करते हैं। मगर अल्लाह ने कहा, जिन्होंने अपने रब का इनकार किया, और इनकार सिर्फ जबान से नहीं होता, अमल से भी होता है। जब तुम्हारा वक्त नमाज का हो और तुम मोबाइल पर लगे रहो, जब तुम झूठ बोलकर फायदा लो, जब तुम किसी कमजोर पर जुल्म देखो और खामोश रहो, तो ये भी इनकार है। और यही वो इनकार है जो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता जहन्नुम के रास्ते पर ले जाता है। मगर अल्लाह ने तुम्हें अब भी वक्त दिया है, अब भी मौका है। अगर आज तुम तौबा कर लो तो वही रब जो सजा देने वाला है, सबसे ज्यादा बख्शने वाला भी है। यह आयत सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। अल्लाह कहता है, मैंने जहन्नुम भी बनाई, जन्नत भी, फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम आज सजदा कर लो, अपने गुनाहों को मान लो, तो वही रब तुम्हें जहन्नुम से बचाकर अपनी रहमत की जन्नत में ले जाएगा। यह आयत चीख कर कह रही है, ए इंसान रुक जा, अभी वक्त है। इदा उल्कू फीहा समिऊ लहा शहीक़न वहिय तफूर। जब वो उसमें डाले जाएंगे तो उसका चीखना चिल्लाना सुनेंगे और वो जोश मार रही होगी। सोचो, एक दिन तुम जागोगे मगर अपने कमरे में नहीं, एक ऐसी जगह पर जहां चारों तरफ आग है, जमीन दहक रही है, फिजा में चीखों की गूंज है। तुम्हारे कानों में सिर्फ एक आवाज होगी, शहीक़ा, यानी जहन्नुम की सांस लेने की आवाज। वो सांस जो इंसान की रूह को काट देती है। अल्लाह कहता है, जब वो उसमें फेंके जाएंगे तो वो उसकी दहाड़ सुनेंगे, जबकि वो जोश मार रही होगी। जब वो उसमें डाले जाएंगे, धचका देने वाली हकीकत। ध्यान दो, अल्लाह ने नहीं कहा जब वो दाखिल होंगे, फरमाया जब वो फेंके जाएंगे, जैसे कोई चीज बेवक़्त हो, बेकीमत हो। वो इंसान जिसने जिंदगी में गुरूर किया, मैं ये हूं, मेरे पास सब कुछ है, वो दिन आएगा जब फरिश्ते उसे पकड़कर जहन्नुम में फेंक देंगे। कोई इज्जत, कोई वक़ार बाकी नहीं। ये आयत सिर्फ जहन्नुम की नहीं बल्कि गुरूर के अंजाम की तस्वीर है।
آج ہم دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں، اپنے گناہوں پر ہنستے ہیں، مگر وہ دن آئے گا جب ہمارا یہی غرور ہمیں اٹھا کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ سمعوا لہا شہیقا، جہنم کی سانسوں کی دہاڑ۔ شہیقا یہ لفظ سانس کی چیخ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کوئی درندہ غصے میں دہاڑتا ہے۔ جہنم کوئی خاموش جگہ نہیں، وہ سانس لیتی ہے، چیختی ہے، اپنے اندر آنے والے گناہگاروں کو پہچانتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنم کی سانس لی جائے گی تو فرشتے، انبیاء، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام بھی خوف سے کانپ جائیں گے۔ سوچو، اگر جبرائیل جیسے فرشتے کانپ سکتے ہیں تو ہم کس حال میں ہوں گے؟ اور وہی تفور، جب وہ جوش مار رہی ہوگی۔ تفور یعنی ابل رہی ہوگی، پھٹنے کو ہوگی۔ جہنم صرف ایک جگہ نہیں، وہ زندہ ہے، وہ غصے میں ہے، وہ اپنے مجرموں کا انتظار کر رہی ہے۔ اور جب گناہگار اس میں پھینکے جائیں گے تو وہ پھٹ پڑے گی، جیسے ابلتے ہوئے پانی میں قطرہ گرے۔ وہ غصہ کرے گی کیونکہ دنیا میں ان لوگوں نے اللہ کے حکم کی توہین کی۔ آج ہم کہتے ہیں بس یار، سب تو گناہ کرتے ہیں، مگر کل وہ جہنم ہم سے یہی کہے گی، اب ہنسو جیسے دنیا میں ہنستے تھے۔ یہ آیت صرف ڈرانے کے لیے نہیں، جگانے کے لیے ہے۔ آج ہم دنیا کی آگ سے بھی بچنے کے لیے دوڑتے ہیں، ایک چنگاری چھو جائے تو چیخ اٹھتے ہیں۔ تو سوچو، وہ آگ جس کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے کہ وہ فور مارے گی، یعنی ابال کھائے گی، وہ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے، اگر تم دنیا میں گناہ کے سامنے خاموش رہے، اگر تم نے نماز چھوڑ دی، اگر تم نے حق دبایا، تو کل وہ جہنم تمہیں پہچان کر پکارے گی۔ مگر اگر آج تم رو لو، جھک جاؤ، توبہ کر لو، تو وہی آگ اللہ تم پر ٹھنڈی کر دے گا، جیسے اس نے ابراہیم علیہ السلام پر کی تھی۔ جہنم کی چیخیں صرف کفار کے لیے نہیں، وہ ہر اس انسان کے لیے ہیں جس نے اپنے رب کو بھلا دیا۔ مگر اللہ کی رحمت بھی پکار رہی ہے، آجا بندے، میں نے ابھی دروازہ بند نہیں کیا۔ یہ آیت صرف جہنم کی دہاڑ نہیں بلکہ رحمت کی فریاد ہے کہ اے انسان، ابھی وقت ہے، توبہ کر لے، ورنہ کل تیری چیخ بھی اسی آگ کی آواز میں گم ہو جائے گی۔ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير۔ گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی۔ جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تم نے کبھی کسی چیز کو غصے سے پھٹتے دیکھا ہے؟ جہنم وہ صرف آگ نہیں ہے، وہ غصے میں جلتی ہوئی ایک زندہ مخلوق ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ غصے سے پھٹنے کو ہے۔ وہ غصہ کیوں؟ کیونکہ زمین پر لوگ اللہ کے حکم کو جان کر بھی ہنس رہے تھے۔ وہ رب کو بھول کر اپنی خواہشات کے غلام بن گئے، اور جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو فرشتے چیخ کر پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے وہ غصے سے پھٹنے کو ہوگی۔ یہ غصہ کسی انسان کا نہیں، جہنم کا غصہ ہے، وہ جگہ جو ہزاروں سال سے جل رہی ہے مگر بجھی نہیں، وہ آگ جو صرف جلانے کے لیے نہیں بلکہ بدلے کے لیے بنائی گئی ہے۔ وہ غصہ کرتی ہے ان انسانوں پر جو زمین پر ظلم کرتے رہے، جو نماز چھوڑ کر کہتے رہے کہ بعد میں پڑھ لیں گے۔ وہ غصے میں ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا، قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ یہ آیت ہمیں چیخ کر کہتی ہے، خبردار، وہ آگ تمہارے گناہوں سے ناراض ہے۔ اللہ کہتا ہے جب بھی ان کی کوئی جماعت اس میں ڈالی جائے، غور کرو، اللہ نے داخل نہیں کہا، ڈالی جائے کہا، جیسے کوڑا پھینکا جاتا ہے۔